2020 ایک ایسا سال جس نے پوری دنیا بدل دی۔ لوگ گھروں میں قید تھے، اسپتال بھر چکے تھے اور ہر انسان صرف ایک چیز سے ڈر رہا تھا، وائرس۔ دنیا ابھی کرونا کے خوف سے باہر بھی نہیں نکلی تھی کہ ایک اور نام سامنے آیا، ہنٹا وائرس۔ اور پھر پوری دنیا میں ایک ہی سوال پھیل گیا، کیا ایک اور وبا آنے والی ہے؟ یہ وائرس نیا نہیں تھا، اصل میں یہ برسوں سے ہمارے پاس موجود تھا، خاموش، چھپا ہوا، انتظار کرتا ہوا۔ اس کا تعلق کسی خفیہ لیبارٹری سے نہیں بلکہ ایک ایسا جانور سے ہے جو شاید اس وقت بھی آپ کے گھر کے قریب کہیں موجود ہو، چوہا۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ وائرس چوہا بیمار نہیں کرتا، وہ اسے اپنے جسم میں لے کر گھومتے رہتے ہیں، اپنے پیشاب میں، اپنے پیٹ میں اور اپنی سانس میں۔ اور جب کوئی انسان غلطی سے ان ذرات کو سانس کے ذریعے اندر لے لے تب موت کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ 2050 کی دہائی میں کوریا کی جنگ کے دوران ان امریکہ فوجیوں میں ایک عجیب بیماری پھیل رہی تھی، تیز بخار، گردے پھیل، اندرونی خون بھی بہنا، لوگ مر رہے تھے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیوں۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ احتیاطی ہتھیار ہے، لیکن حقیقت اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ قاتل جنگلوں میں چھپے چوہوں میں موجود تھا۔ 1976 کے قریب سائنسدانوں نے پہلی بار اس ہڈسن ریور میں جنوبی کوریا کے ہنٹا وائرس کو دریافت کیا اور اس دریا کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ لیکن اصل خوف ابھی شروع ہوا تھا۔ 1993 امریکہ کے ریاست نیو میکسیکو میں ایک نوجوان اچانک سڑک پر گرتا ہے، اسے سانس نہیں آ رہی تھی، چند منٹ بعد مر جاتا ہے۔ 5 دن بعد اس کی منگیتر بھی اس طرح مر جاتی ہے۔ CDC حرکت میں آتی ہے، تحقیقات ہوتی ہے اور پھر سائنسدانوں کو ایک ایسا وائرس ملتا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، یعنی بغیر نام کا وائرس، سن نومرے وائرس۔ اسے نام دیا گیا کیونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آیا کہاں سے ہے۔ اور پھر 1995 میں ارجنٹائن میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سائنسدانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوا اور اب یہ صرف چوہوں تک محدود نہیں رہا تھا۔ آج ہنٹا وائرس دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہے، چین، روس، ارجنٹائن، چلی، برازیل، امریکہ، اور ہر سال ہزاروں لوگ اس کا شکار بنتے ہیں۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ جہاں طبی نگرانی کمزور ہو، وہاں یہ وائرس خاموشی سے پھیل سکتا ہے، بغیر کسی خبر کے، بغیر کسی وارننگ کے۔ کیا یہ بیماری ارد گرد موجود ہے؟ شاید۔ کیا ہمیں پتہ چل جائے گا؟ ضروری نہیں۔ 2012 میں ہزاروں لوگ یوسیمائٹ نیشنل پارک کے مشہور کیلیفورنیا میں چھٹیاں گزارنے آئے، تصویریں بنائیں، خوشیاں بنائیں، لیکن کچھ لوگ اپنے ساتھ موت لے کر واپس گئے۔ کئی سیاح ہنٹا وائرس سے متاثر ہوئے، کچھ مر گئے۔ بعد میں ایک ماں نے کہا، میری بیٹی صرف چھٹیاں بنانے گئی تھی، وہ واپس آنے والی تھی لیکن وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ زندگیاں ہیں۔ سب سے خوفناک حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ہنٹا وائرس کا کوئی علاج موجود نہیں، نہ کوئی ویکسین، نہ کوئی یقینی دوا۔ یعنی ڈاکٹر صرف کوشش کرتے ہیں کہ مریض زندہ رہے۔ سپورٹو کیئر۔ کووڈ کے لیے دنیا نے اربوں ڈالر خرچ کیے، ویکسین 1 سال میں آ گئی، لیکن ہنٹا وائرس تقریباً 50 سال گزر گیا اور دنیا ابھی بھی تیار نہیں، اور اب خطرہ بڑھ رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے چوہوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہ نئے جگہوں میں داخل ہو رہے ہیں، نئے شہروں میں، نئے گھروں میں، انسانوں کے مزید قریب، اور وہ واحد قسم جو انسان سے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ کیا یہ مستقبل میں مزید خطرناک بن سکتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، اور یہی سب سے خوفناک بات ہے۔ دنیا نے سوچا تھا کہ کرونا کے بعد ہم محفوظ ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدرت خاموش نہیں ہوئی، وائرس ختم نہیں ہوا، اور اب بھی یہاں ہے، ہمارے آس پاس، ہمارے کھیتوں میں، ہمارے گوداموں میں، ہمارے دیواروں کے پیچھے، اور شاید اگلی وبا پہلے ہی شروع ہو چکی ہو۔